بیچ میں جو ہے نیٹ کچھ ڈسکنیکٹ ہوا، تو میں واقعے کو مختصر کر کے دوبارہ دہراؤں کہ نفس کا مقابلہ اور حلال حرام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملات پورا کرنے کے فوائد میں کہ وہ ایک شخص جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بیان سنا. چوری کی عادت تھی، بیان سنا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جو حرام اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ حلال سے عطا فرما دیں گے. اب یہ بیوہ کے گھر میں داخل ہوئے، بیوہ کا گھر منتخب کیا ہوا تھا، وہاں پر گناہ کا تقاضا ہوا. بیوہ کو جو ہے جب دیکھا چاندنی رات میں، چاندنی چہرے پر پڑی تو ارادہ ہوا. پھر جب ارادہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے دن میں سنا ہوا یاد آیا، ترک کر دیا ارادہ کہ نہیں، حرام اختیار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو حرام چھوڑ دے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ حلال راستے سے عطا فرمائیں گے. پھر آگے چوری کا ارادہ کیا، سامان سمیٹنے لگے تو اس میں پھر یہی ہوا، پھر یہی ہوا کہ حرام ہے اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اللہ حلال عطا فرمائیں گے. چھوڑ دیا. پھر چلتے چلتے کھانے کا ارادہ ہوا باورچی خانے میں اور کچن میں، تو وہ کھانا بھی اسی طرح سوچ کے چھوڑ دیا کہ نہیں حرام نہیں کھانا ہے. واپس ہو گئے تو دل بڑا ہلکا تھا، سکون میں تھا، مسجد نبی میں آ کے رات بھر عبادت میں رہے. صبح فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو کے دیکھا بڑا سکون ہے، اور بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کیا کہ ایسے میں بیوہ ہوں اور بڑا خطرہ ہے، اس طرح رات کو چور آ گیا تو میرا نکاح کا انتظام فرما دیں. تو آپ نے نظر دوڑائی کئی مرتبہ تو ان صاحب پہ جا کے ٹکی، ان کو بلا لیا، بلا کے کہا کہ بھی تمہارا نکاح کر دیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ جو بہتر سمجھیں. تو اس طرح معاملات ہوئے اور نکاح پڑھا دیا. نکاح جو پڑھایا تو یہ وہی خاتون ہے جن کے گھر چور آیا تھا، اور یہ وہی صاحب ہیں جو چور بن کے رات کو اس گھر میں داخل ہوئے تھے. اب وہ گھر لے کر گئے خوشی خوشی دلہا میاں کو، اور جناب جا کے وہی کھانا گرم کیا اور وہی سارا سامان، وہی سارا گھر، اور وہی بیوہ حرام سے چھوڑ دیا، اللہ پاک نے حلال طریقے سے عطا فرما دیا. نفس کا مقابلہ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ پاک نے اس طریقے سے کامیابی عطا فرما دی کہ نبی کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مانی تھی اور نبی کی محفل میں ایک چیز ہوئی تھی اس کی برکتیں کتنی ظاہر فرما دی. تو یہاں سے بہت ساری چیزیں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، شیطان اور نفس کا مقابلہ کریں، تو انشاءاللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں برکت کے ساتھ اور اپنی عنایت کے ساتھ عطا فرما دیں گے، اور ہم شیطان پر نفس پر غالب آ جائیں گے، مغلوب نہیں ہوں گے. تو ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں، شیطان کے بہکانے اور نفس کے بہکانے کے سلسلے میں مضبوط ہونا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ زبردست کامیابی ہوگی. چلتے چلتے آج جو ہے میں آپ سے ایک درخواست بھی رکھ دوں. میرے چچا ہوتے ہیں حضرت مولانا حافظ احتشام الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم. ان کی بڑی خدمات ہیں. کراچی میں جامع مسجد ناظم آباد نمبر 2 بڑی مسجد ہے، اور وہاں پر 1973 تک کئی سال میرے دادا جان جناب مولانا حافظ ریاض الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ امامت فرماتے رہے. حج کے سفر کی تیاریاں تھیں تو دل کا مرض لاحق ہوا تھا، تو اسی میں وصال فرمایا تھا. تو اسی مسجد میں کئی سال سے ان کی ماشاءاللہ خدمات چلی آ رہی ہیں، سالہ سال سے. اور ایک بڑی خدمت جو ہے ان کی پورے پاکستان بھر میں بہت بڑے پیمانے پر، یعنی اتنا بڑا جو ہے حج تربیتی پروگرام کسی کا نہیں ہوتا. حج کے سلسلے میں حج تربیتی پروگرام سالہ سال سے ماشاءاللہ ان کا ہوتا چلا آ رہا ہے. میرے خیال سے تقریباً 2 عشرے تو مکمل ہو گئے. تو ابھی جو ہے وہ رمضان سے قبل کچھ شوگر وغیرہ کی وجہ سے کافی علالت کا شکار رہے، کمزوری بہت ہو گئی، اور اس سال رمضان میں بھی معمولات پورے نہیں کر پائے. اور ابھی تقریباً 2-4 دن پہلے کافی تکلیف ہوئی اور کمزوری بہت زیادہ تھی، تو دل کا عارضہ لاحق ہوا ہے، اور کراچی میں ٹبا اسپتال ہے فیڈرل بی ایریا میں، وہاں پر داخل ہیں. آپ سب حضرات سے ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. ڈاکٹر حضرات نے کل انجیوگرافی کی تو اس میں معاملات جو ہے وہ نازک آئے ہیں، اور انہوں نے بائی پاس بتایا ہے. آپ حضرات دعا فرمائے کہ ان کی ہر طرح اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کرم فرمائے، اور ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، ان کی یہ خدمات جاری ساری رہیں. ابھی میں جو ہے دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، اور میرے پاس واٹس ایپ پہ پرائیویٹ بھی ان کی جو ہے صاحبزادگان کی طرف سے، میرے جو چچا بھائی ہیں ان کی طرف سے پوسٹیں آئیں کہ حج کے پروگرام کی تاریخیں اعلان ہو چکا تھا اس کا رمضان میں، تو ابھی اعلان ہوا کہ وہ اس عارضے کی وجہ سے وہ حج تربیتی پروگرام کینسل ہے اور وہ نہیں کر پائیں گے اس سال. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور یہ سلسلہ قائم و دائم رہے، اور وہ
ان کو اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے. قلبی جو کمزوری لاحق ہوئی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں خوب مدد فرمائے ہر اعتبار سے. جس چیز میں بھی ضرورت ہے تو آپ حضرات خصوصی طور پر حضرت مولانا حافظ شامل الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں اور اس دعا کے سلسلے کے لیے اس کو خوب بڑھائیں. نہ جانے کس کس کی دعا کہاں سے وہ ہوگی اور ان کے حق میں قبول ہو کے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی جاری و ساری فرمائے, قائم و دائم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جلد معاملات جو ہے صحت کے بحال فرما دیں اور اپنا کرم فرما دیں اور ہر طرح سے مدد ہو. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.